فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی ضرر پہنچتا ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو ہمیں پکارتا ہے، یعنی ہم سے دعا کرتا ہے، ہمیں مدد کے لیے پکارتا ہے۔ پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت بخش دیتے ہیں، کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، یعنی اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، یہ انعام اس پر کرتے ہیں، اس کا جو ضرر ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، اسے پورا کر دیتے ہیں، اس طرح سے اس پر نعمت نازل کرتے ہیں، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ جو نعمت مجھے ملی ہے، یعنی یہ جو انعام مجھ پر ہوا ہے، یا یہ جو تکلیف مجھ سے دور ہوئی ہے، یہ مجھے میرے علم کی بنا پر ملی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اکثر سے مراد ہے اکثریت، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اس بات کو نہیں جانتی۔ یہ تو آزمائش ہو رہی ہے اس کے ساتھ، لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ جب اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرماتا ہے، اس پر نعمت عطا فرماتا ہے، نازل فرماتا ہے، اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے علم کی بنا پر یہ نعمت مجھے ملی ہے، یا یہ تکلیف اور ضرر جو دور ہوا ہے، یہ مجھے میرے علم کی بنا پر دور ہوا ہے۔ اب یہ اس کی عملی صورت کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں رزق دیتا ہوں، رزق دینے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن تدبیر انسان اختیار کرتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، ڈگری ڈپلومہ لیتا ہے، افسر بنتا ہے، تجارت کرتا ہے، بزنس مین بنتا ہے، پیسہ کماتا ہے، دولت کماتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ پیسے سے دور کر دیتا ہے، اس مسئلے کو پیسے سے اس کا حل نکالتا ہے، کیسے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، زندگی اس کی آسان ہو جاتی ہے۔ تو پہلے وہ دعائیں، مثال کے طور پر دعائیں مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے رزق عطا فرما، کیونکہ ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں نا کہ ہم نے اللہ سے رزق کی دعا مانگنی ہے۔ تو وہ انسان دعا مانگتا ہے اور ظاہر ہے پھر تدبیر بھی اختیار کرتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں کرتا کہ صرف دعا مانگے اور تدبیر اختیار نہ کرے، تدبیر بھی اختیار کرتا ہے، علم بھی حاصل کرتا ہے۔ تو دنیا کا کوئی بھی کام ہے وہ بغیر تدبیر کے نہیں ہوتا، بغیر علم کے، بغیر تدبیر کے نہیں ہوتا۔ گاڑی ٹھیک کرنی ہے تو علم چاہیے، موٹر سائیکل ٹھیک کرنا ہے تو علم چاہیے، مکان بنانا ہے تو علم چاہیے، پیسہ حاصل کرنا ہے تو علم چاہیے، تجارت کرنی ہے تو علم چاہیے، ہر چیز کا علم ہوتا ہے انسان کے پاس، علم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور تدبیر بھی اختیار کرنی ہے، اور ساتھ میں دعا بھی کرنی ہے، ساتھ میں دعا بھی کرنی ہے۔ تو اب انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دعا کرتا ہے اور پھر تدبیریں بھی اختیار کرتا ہے، تو اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ پہلے وہ دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے پیسہ دے، دولت دے، تاکہ میری زندگی آسان ہو جائے یا میرے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں، تو وہ پھر تدبیر بھی کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، نوکری، جاب، تجارت وغیرہ کرتا ہے، اس کی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، اس سے دولت مل جاتی ہے۔ تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اصل میں جو تکلیف دور ہوئی ہے نا، یہ میرے علم کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ جو میں نے اتنے پڑھا ہے، لکھا ہے، ڈگری لی ہے، ڈپلومہ لیا ہے، میں نے رات دن ایک کر کے میں نے محنت کی ہے نا، اس کی وجہ سے یہ میری تکلیف دور ہوئی ہے، یہ میں نے محنت کی ہے، یہ میرا علم ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ قرآن یہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے نا کہ ہم نماز پڑھیں 5 وقت کی، تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں سکھایا گیا کہ ہم نے ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے، رزق بھی اللہ سے مانگو۔ تو وہ انسان یہ جو ہے نا وہ اللہ سے پکارتا ہے نمازوں میں بھی، تو اس کی نماز کا مقصد انسان کا ہوتا ہی، بعض انسانوں کی نماز کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ بس اسی لیے پکارنا ہے کہ ہمیں دنیا مل جائے، خالص اللہ کے لیے وہ نہیں پکارتے اللہ کو، بلکہ وہ دنیا کے لیے ہی پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ پکارتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، پکارتا ہے ہمیں، پکارتا ہے، ہماری عبادت کرتا ہے، اور کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی نعمت چاہتا ہے تو ہم اسے وہ دے دیتے ہیں، تو پھر وہ کیا کہتا ہے یہ مجھے میرے علم کی بنا پر ملی ہے۔ تو وہ کیسے ملتی ہے؟ وہ ایسے ملتی ہے جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ جو لوگ دنیا میں بڑے بن جاتے ہیں، افسر بن جاتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں یہ ہم نے محنت کی ہے، یہ ہم نے علم حاصل کیا ہے، یہ ہم نے ڈگری لی ہے، یہ ہم نے اتنے نمبر لیے ہیں، ہم نے دن رات پڑھائی کی ہے، ہم نے اس بزنس کو کھڑا کیا ہے، ہم نے کیا ہے یہ۔ تو وہ یہ کرتے ہیں،
اور بعض صورتوں میں پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جب مالدار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ چھوڑ، وہ سمجھتے ہیں وہ اللہ نے تو کچھ نہیں دیا، وہ ہم نے محنت کی ہے، دراصل ساری محنت ہماری اپنی ہے، سب ہم نے خود کی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے بل ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، کہ بلکہ یہ تو اصل میں آزمائش ہے، آزمائش ہے یہ، اور اکثریت لوگوں کی نہیں جانتی۔ آزمائش کیسے ہے؟ یہی آزمائش اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے، کسی کو غریب غربت دے کر آزماتا ہے، کسی کی دعا قبول کر کے آزماتا ہے، کسی کی دعا قبول نہ کر کے آزماتا ہے کہ بندہ اب بھی مخلص رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ تو یہ دنیا ہے ہی آزمائش، تو دنیا میں انسان کو پیدا اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے، یہ بھیجا ہی اس لیے ہے کہ آزمائش ہو رہی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، تو یہ آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، اور انسان جو محنت کرتا ہے، جو اپنی محنت سے جو دولت کماتا ہے، بزنس کماتا ہے، بزنس کھڑا کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے دنیا میں حاصل کرتا ہے، وہ سب دراصل اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں رزق دیتا ہوں، کہ میں رزق دے رہا ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے نرزقکم، کہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ تو رزق دینے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن ظاہر اللہ تعالیٰ نے اسباب کا ذریعہ رکھا ہوا ہے، اسباب خود اختیار کرنے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اسباب اختیار نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی عقل کا، ہاتھوں کا، پیروں کا، اپنے جسم کا، اپنی آنکھوں کا استعمال نہ کرے۔ اب یہ سارا کچھ جسم جو دیا ہوا ہے کس نے دیا ہوا ہے؟ آنکھیں، ہاتھ، پیر، ٹانگیں، عقل، دماغ، سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس توفیق، محنت، اس قوت کو، اس جسم کو استعمال میں لا کر انسان دولت کماتا ہے اور محنت حاصل کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اس لیے فرماتا ہے کہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کسی کے رزق میں تنگی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کی کمر میں درد نکل آتا ہے، اس کی ٹانگوں میں مسئلے نکل آتے ہیں، کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، وہ سفر نہیں کر سکتا، وہ نوکری نہیں کر سکتا، وہ تجارت نہیں کر سکتا، اس کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، 100 مسئلے ہو جاتے ہیں انسان کے جسم میں، بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ نوکری نہیں کر سکتا، وہ پیسہ نہیں کما سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے اس کے رزق میں تنگی پیدا کر کے، اور اس طریقے سے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت دینا چاہتا ہے اسے خوب صحت مند، تندرست و توانا بناتا ہے، اسے کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہوتا، پڑھائی کرتا ہے، اس کا دماغ تیز چلتا ہے۔ بعض کو جس کو رزق میں تنگی دینا چاہتا ہے اس کے دماغ کو بھی کمزور کر دیتے ہیں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح اسباب کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ دنیا میں کام کر رہا ہوتا ہے، رزق کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہی ایک سائنٹیفک ہے اور ایک اسباب کے تحت ہر کام ہونے والی چیز، یعنی کہ اس میں ہر کام جو ہے وہ اسباب کے تحت ہوتا ہے، ہر کام جو ہوتا ہے وہ اسباب کے تحت ہوتا ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے اسلام کو غلبہ دیا، تبلیغ کی، کیا سارے اسباب اختیار کیے نا، کافروں سے جنگ کی، ہجرت کی، مکہ سے مدینہ گئے، ایسا تو نہیں ہوا کہ بغیر اسباب کے سب کچھ ہو گیا، بغیر اسباب کے تو کچھ بھی نہیں ہوا، سارے جو کچھ بھی ہوا وہ اسباب کے تحت کیا گیا، تدابیر اختیار کی گئی۔ تو تدابیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار کی، صحابہ نے بھی اختیار کی، تو تدبیریں اختیار کر کے جو آؤٹ پٹ نکلتا ہے، جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ اسباب سب اللہ تعالیٰ کی توفیقات ہوتی ہیں۔ چلنا اللہ کی توفیق سے ہے، ٹانگیں اللہ نے دیں، ہاتھوں سے کام کرنا اللہ کی توفیق سے، ہاتھ اللہ نے دیے، دیکھنا اللہ کی توفیق سے، آنکھیں اللہ نے دیں، کوئی کام کرنا، سوچنا، تدبیر بنانا دماغ سے، دماغ اللہ نے دیا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے۔ جس کو اس میں کمزوری آ جاتی ہے وہ چیزیں وہ اچیو نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے فتنہ، یہ آزمائش ہے، یہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان کو جو کچھ دنیا میں ضرر دور ہوتا ہے، پریشانی دور ہوتی ہے، جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ تدبیر کرتا ہے، اپنی وہ غربت کو دور کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، دولت کماتا ہے، تو تدبیر کرتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کی نعمت کو اس کی نعمت کو دیتے ہیں، اس کی پریشانی دور کر دیتے ہیں، تو وہ بندہ کہتا نہیں یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، یہ نعمت تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملی ہے، تو یہاں سے پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر گمراہ ہو جاتا ہے، شرک کرتا ہے۔ تو اسے ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، اسے کہنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، یہ جو کچھ مجھے علم حاصل ہوا، جو کچھ مجھے دنیا میں جو کچھ ملا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ کے حکم سے ہی ملا ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ مجھے صحت نہ دیتا، تندرستی نہ دیتا، قوت نہ دیتا، تو میں نوکری بھی نہ کر سکتا، میں علم بھی حاصل نہ کر سکتا، میں دنیا میں کوئی بزنس بھی نہ کر سکتا۔ تو اگر یہ سب کچھ میں نے حاصل کیا، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسے یہ کہنا چاہیے قد كالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ فی الواقع یہ باتیں وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے، یعنی اس طرح کی باتیں جو ہے نا کہ یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، یہ میرے ہنر کی وجہ سے ہے، مجھ میں کچھ بڑی خوبی کی بات ہے، اس طرح کی جو باتیں نا یہ پہلے وہ لوگ بھی کرتے جو ان سے پہلے تھے۔ سو جو کچھ وہ کماتے رہے، یعنی جو اعمال وہ کرتے رہے، ان کے کسی کام نہ آ سکا۔ جو محنتیں وہ کرتے رہے دنیا میں، ٹھیک ہے نا، جیسے آج بھی دنیا میں انسان محنت کرتا ہے، بزنس مین بنتا ہے، دولت مند بنتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، جی میری محنت ہے، یہ سب کچھ میرا ہے۔ وہ سب کچھ اپنا اب سمجھ رہا ہوتا ہے سب میرا ہے، سب کچھ میرا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہوتا ہے۔ جسم بھی، دولت بھی، ہر چیز وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ میرا ہے، جی یہ میری وجہ سے ہوا ہے، ایسا میری محنت ہے، تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو کچھ وہ کماتے رہے، اعمال کرتے رہے، کسب کرتے رہے، وہ کسی بھی کام نہ آیا، کیونکہ وہ اس کی نیت ہی خراب ہو گئی۔ اس نے اللہ کو شکر نہیں کیا، اس نے اللہ کو شکر نہیں کیا، اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کی عبادت نہیں کی۔ کیونکہ ایسی بات وہی بول سکتا ہے نا کہ جو کہ علم دین سے جاہل ہو، جو قرآن سے جاہل ہو، جسے قرآن کا نہ پتہ ہو، جسے علم دین کا نہ پتہ ہو، وہ ایسی باتیں کرے گا کہ جی یہ تو میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے، میرے اندر خوبی ہے۔ تو پھر آگے فرمایا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ تو انہیں وہ برائیاں آ پہنچی جو انہوں نے کما رکھی تھی۔ وہ برائی، اب یہ بھی ایک برائی ہے کہ انسان اللہ کو شکر نہ کرے اور دنیا کی نعمتوں کو سمجھے کہ یہ تو میں نے محنت کی ہے، میرا علم ہے، میری تدبیر ہے، میرا کمال ہے، میری خوبی ہے، وہ یہ سمجھے، تو یہ ایک برا کام ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا۔ جو جب ہو گیا اس نے اللہ کا شکر بھی نہیں کیا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو پھر اس کے اندر تکبر آ جائے گا، ابلیسی تکبر آ جائے گا، تو پھر وہ گناہ کے کام بھی مزید کرے گا۔ تو فرمائے تو انہیں وہ برائیاں آ پہنچی جو انہوں نے کما رکھی تھی۔ ایسے لوگوں نے پھر جو گناہ کیے ہوں گے وہ پھر انہیں ان کا اجر ملے گا، کب ملے گا؟ مرنے کے بعد۔ اور ان لوگوں میں سے جو ظلم کر رہے ہیں انہیں بھی عنقریب وہ برائیاں آ پہنچیں گی، یعنی برائیوں کی جو سزا ہے وہ اس کا اجر ملے گا۔ کب ملے گا؟ یہ حساب کتاب کا دن مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ حساب کتاب کا جو دن ہے یہ مرنے کے بعد ہے۔ دنیا میں جو ہے وہ نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو عبرت کا نشان بناتا ہے، لیکن ہر ایک کو نہیں بناتا۔ اس وقت آپ دیکھ لیں یوٹیوب کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے تو ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ آپ اللہ کے نافرمان لوگوں کو دیکھ لیں، بے نمازیوں کو، مشرکوں کو، کتنے خوشحال ہیں، لمبی زندگی گزارتے ہیں، لمبی عمر گزارتے ہیں، عیش و عشرت کرتے ہیں، موج مستیاں کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ تباہ نہیں کرتا، کیونکہ جب وہ ان کی جب بھی موت آئے گی نا تو موت کے بعد پھر وہ ان کے جو اعمال بد ہوں گے ان کے نتائج سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو انہوں نے برائیاں کی ہوں گی، جو گناہ کیے ہوں گے، ان کے جو نتائج ہوں گے نا وہ سامنے آ جائیں گے۔ اور فرمایا وما ہم بمعجزین، اور وہ عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے، کس کو؟ اللہ کو۔ اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، بالآخر وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اللہ نے حساب لینا ہے۔ بتاؤ میں نے تمہیں جسم دیا، طاقتیں دیں، سب کچھ تو میں نے تمہیں دیا، تم نے شکر کیوں نہیں کیا؟ تم نے میری باتیں کیوں نہیں مانی؟ تم نے اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں استعمال کیوں نہیں کیا؟ دعوت دین کیوں نہیں دی؟ تبلیغ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ تبلیغ کا حکم بھی ہر مسلمان کو ہے، ہر مومن کو ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم بزنس مین بنے ہوئے ہو یا تم کسی آفس میں جا کے نوکری جاب کرتے ہو تو تم نے تبلیغ نہیں کرنی، تم نے تبلیغ بھی کرنی ہے۔ تم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا۔ تم نے اسلام کو نصرت دینے کے لیے کوششیں کرنی ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، نیک اعمال اختیار کرنے ہیں، برائیوں سے بچ کے رہنا ہے۔ یہ کام تم نے کرنا تھا، اگر تم نے نہیں کیا تم سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ حساب کتاب جو ہے وہ
ہوگا، اور انسان وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ یار وہ تو دنیا میں بڑا بادشاہ بنا ہوا تھا، یہاں پہ کوئی اب ثابت ہو گیا کہ وہ بادشاہ نہیں ہے۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرماتا ہے؟ تو کیا وہ نہیں جانتے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے؟ یہ انسان خود اپنے لیے رزق کشادہ نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان اگر سمجھ رہا ہے میرے علم کی وجہ سے مجھے زیادہ دولت مل گئی ہے، میں دنیا میں ترقی حاصل کر گیا، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، مشرکوں کو بھی دیتا ہے آزمائش کے طور پر، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جی یہ تو ہمارے علم کی وہ ہماری خوبی ہے، ہماری لیاقت ہے، ہم دنیا میں بڑے کامیاب ہیں، ہم سے بڑا خدا خوش ہے اس لیے خدا نے ہمیں یہ دے دیا۔ بات تو ایسا سمجھ رہے ہوتے ہیں، یعنی اگر خدا کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں تو وہ ان معنوں میں کہ جو ہم خدا کے بڑے چہیتے ہیں، عمل بے شک وہ نہ کریں، نمازیں بے شک وہ نہ پڑھیں، نیک عمل بے شک وہ نہ کریں، بتوں کو پوجیں، اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، مگر بعض دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں جی خدا ہم سے ویسے ہی خوش ہے، ہم تو نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، دیکھو خدا نے ہمیں پہلے ویسے ہی رزق دے دیا۔ دیکھو قرآن میں کیا لکھا، اللہ ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت دیتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے رزق میں وسعت دی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم خدا تعالیٰ کے بڑے پسندیدہ ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے پھر وہ معاملہ کہ شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت کر کے دکھایا ہوا ہے، انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو خدا ہم سے خوش ہے، حالانکہ وہ خدا خوش نہیں ہوتا، وہ تو خدا نے آزمائش دی ہوئی ہے، یہ تو فتنہ ہے، یہ تو آزمائش ہے۔ تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، تو دونوں طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ناشکرے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کشادہ فرما دیتا ہے اور تنگ بھی فرما دیتا ہے، جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتا ہے۔ اب جس کے لیے کشادہ فرماتا ہے وہ اس کے نیک ہونے کی علامت اور دلیل اور نشانی نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خدا نے بہت رزق دیا ہوا لہٰذا میں خدا کا پسندیدہ محبوب بنتا ہوں، وہ نہیں کہہ سکتا۔ اور جس کو رزق میں تنگی دی ہوئی ہے، یا وہ بیمار ہے، یا وہ نوکری نہیں کر سکتا، یا وہ تجارت نہیں کر سکتا، یا وہ کسی بھی وجہ سے تنگ دست ہے، غریب ہے، تو وہ اس کے گناہ گار ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے غریب ہوا ہوا ہے۔ آزمائش ہے، دونوں صورتوں میں آزمائش ہے، کسی کی غربت اس کے گناہ گار ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور کسی کی خوشحال زندگی، مال و دولت والی زندگی اس کے خدا کے قریب ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اور اس کا ثبوت آپ اس وقت سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں، مشرکین، بد عمل، بد اخلاق، بے نمازی لوگ کیسے دنیا میں خوشحالی حاصل کرتے ہیں، اور بعض جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ غریب رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس مالی تنگی ہوتی ہے، کیونکہ یہ آزمائش ہے۔ دنیا کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے آزمائش کے طور پر، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں ایمان رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، جو ایمان والے ہیں، جو مومنین ہیں، ان کے لیے اس معاملے میں نشانیاں ہیں، اور وہ نشانی یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ اس وقت دنیا میں دیکھ لیں کہ زیادہ تر جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق زیادہ دیا ہوا ہے، وہ زیادہ گمراہ ہوتے ہیں، وہ شیخی اکڑ میں آ جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، جی ہم تو بڑے خدا کے چہیتے ہیں، ہم تو نمازیں بھی نہیں پڑھتے، ہم تو نیک اعمال بھی نہیں کرتے، تو پھر بھی دیکھو خدا نے ہمیں اتنا رزق دیا ہوا ہے، ہم تو دنیا میں اتنے کامیاب اور خوشحال ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نشانی مومنوں کے لیے ہے کہ دیکھ لو، ان کا نمونہ دیکھ لو، یہ گناہ گار ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو کامیاب ہیں اس لیے کیونکہ وہ خدا کے چہیتے ہیں، اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض صورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اصل میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے علم کی وجہ سے، ہماری خوبی کی وجہ سے، ہم میں خوبی ہے، اس لیے یہ جو کچھ عطا ہوا ہے وہ اس لیے عطا ہوا ہے، ہم میں خوبی ہے، اور اس صورت میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے، عاجزی ان کی ساری اختیار نہیں کرتے۔ تو اس میں بہت ساری نشانی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رزق میں وسعت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کشادگی بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور تنگی بھی دیتا ہے، اور اس میں نشانی ہے مومنوں کے لیے، اور اس میں بہت ساری نشانی ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتے، غریب رہ جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اس غربت میں وہ دنیا کی حقیقت انہیں سمجھ آتی ہے، دنیا کی حقیقت سمجھ آتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ غریب رہ جاتے ہیں یا دنیا میں کامیاب نہیں ہوتے، تو بہت سارے لوگ پھر انہیں حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں، انہیں چھوٹا سمجھتے ہیں، انہیں حقیر سمجھتے ہیں، ان کی بات کو ویلیو نہیں دیتے۔ یہاں سے انہیں یہ چیز سمجھ آتی کہ دیکھو کہ یہ لوگ جو
ویلیو دیتے ہیں کسی کو عزت دیتے ہیں، وہ اس کے مال و دولت کی وجہ سے دے رہے ہوتے ہیں۔ کوئی انسان نمازی ہے، نیک ہے، متقی ہے، شریف النفس ہے، اس کی وجہ سے اس کو عزت نہیں دیتے، عزت دیتے ہیں اس کے مال کی وجہ سے کہ وہ مالدار ہے کہ نہیں، دنیا میں کامیاب ہے کہ نہیں۔ تو یہ چیزیں، یہ نشانیاں مومنوں کو سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ اچھا یہ معاملہ ہے۔ کون انسان جو ہے نا انسان کی شخصیت کی وجہ سے اس کو عزت دے رہا ہے یا اس کے مال کی وجہ سے دے رہا ہے، یہ چیز بھی ان پر واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں جو مومنین ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں۔ تو وہ نشانیاں اس طرح سے ظاہر ہوتی ہیں مومنوں پر کہ جب وہ غریب ہوتے ہیں نا، یا وہ غریب نہیں بھی ہوں، دوسروں کو دیکھتے ہیں، امیروں کو دیکھتے ہیں، غریبوں کو دیکھتے ہیں، وہ نظر آ جاتا ہے انہیں کہ جو غریب ہے اس کی عزت نہیں کی جا رہی، جو امیر ہے اس کی عزت کی جا رہی ہے۔ دولت مند لوگ اپنے آپ کو کچھ خاص چیز سمجھتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، شیخی میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ بھی ہوتا ہے، تو یہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں نا مومنوں کو۔ اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ رشتہ داروں کی سمجھ آ جاتی ہے، پڑوسوں کی، دوست احباب کی، کہ جب تک انسان کا سٹیٹس ہوتا ہے دنیا میں تو لوگ سب اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ مل رہے جل رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی وہ غریب ہو جاتا ہے، جو بھی وجہ پیش آتی ہے غربت کی، تو وہ غریب ہو جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یار اب لوگ عزت نہیں دے رہے، سب لوگ مجھ سے دور ہو گئے ہیں، دوست دور ہو گئے ہیں، رشتہ دار دور ہو گئے ہیں، کوئی رسپیکٹ نہیں دے رہا، کوئی بات کی کوئی اہمیت نہیں دے رہا۔ تو وہ یہ چیز بھی اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل میں تو لوگ جو پہلے میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے یا مجھے عزت دے رہے تھے وہ میری وجہ سے نہیں تھی، وہ میری شخصیت کو نہیں دے رہے تھے عزت، وہ دراصل میرے مال کو دے رہے تھے، میرے سٹیٹس کو عزت دے رہے تھے۔ تو یہ چیزیں مومنوں کو سمجھ میں آتی ہیں۔ جو دنیا دار ہوتے ہیں انہیں تو ویسے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ان کو تو عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جی دنیا میں بڑا وہ ہے، اس کے بعد دولت ہے، سٹیٹس ہے، وہی بڑا ہے۔ لیکن مومنوں کو یہ چیز سمجھ آتی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزت دار وہ ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے، جو نیک ہوتا ہے۔ عزت اللہ کے نزدیک اسی کی ہوتی ہے، چاہے لوگ اسے عزت دینا دیں۔ لیکن اب دنیا میں کون مخلص ہے کون مخلص نہیں ہے اس کا پتہ بھی ایسے ہی چل جاتا ہے، ایسے ہی چلتا ہے کہ جب انسان دولت مند ہوتا ہے تو لوگ اس کی بڑی واہ واہ کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں۔ جب وہ غریب ہو جاتا ہے تو لوگ اس سے دور چلے جاتے ہیں، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے دوستی کرنا پسند نہیں کرتے، ہاتھ کر ملانا اور سلام کا جواب تک دینا پسند نہیں کرتے اور غریبوں کو۔ تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ جب انسان غریب ہو جاتا ہے، اس سے انسان کو، مومن کو دوسرے لوگوں کی نفسیات سمجھ آ جاتی ہے، ان کی سائیکالوجی کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، سب چیزیں وہ سمجھ جاتا ہے۔ یہ معاملہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب جیسے جو جھوٹے فرقے ہوتے ہیں، جو جھوٹے فرقے ہوتے ہیں جیسے مرزائیت ہے، قادیانیت ہے، جس میں زیادہ تر ٹارگٹ جو ہوتا ہے، جو ہدف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ امیروں کو تبلیغ کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ امیر لوگوں کو اپنی جماعت میں لانا ہے، عمراء کو، دولت مندوں کو، تاکہ ان سے زیادہ سے زیادہ پھر مرزائی جماعت جو ہے وہ چندے نکلوائے، چندے نکلوائے ان سے، چندوں کی تحریکوں میں شامل کرائے۔ تو یہ بھی مرزائیت میں ایسا ہوتا ہے، جو جھوٹے فرقے ہوتے ہیں ان میں بھی یہ ہوتا ہے، اصل مقصد ان کا جماعت میں بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ بزنس کو چلانا ہوتا ہے، لوگوں سے چندے لے کر جو ہے نا وہ ان سے فائدے حاصل کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ غربت جو ہے یہ اس سے بہت سارے حقائق جو ہے نا وہ ظاہر ہوتے ہیں مومنوں پر۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اس طرح اور بہت ساری نشانیاں اس میں پوشیدہ ہیں، بہت ساری نشانیاں اس میں پوشیدہ ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ ہدایت کی طرف جلد آتے ہیں، جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی موج مستیوں میں مگن ہوتے ہیں، سارے اپنا جو ہے نا دن رات 24 گھنٹے ساری زندگی موج مستیوں میں بس وہ مصروف ہوتے ہیں۔ غریب لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس ان کے زیادہ آسائشیں نہیں ہوتی، زیادہ دولت نہیں ہوتی کہ وہ زیادہ مزے لے سکیں دنیا کے، تو لہٰذا وہ غربت میں رہتے ہیں۔ پھر اس صورت میں بعض دفعہ انہیں مطالعہ کا ٹائم مل جاتا ہے، قرآن شریف پڑھنے کا ٹائم مل جاتا ہے، مطالعہ کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، دین کا علم زیادہ کرتے ہیں، انہیں حقائق پتہ چلتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو
تو اس طریقے سے بھی انہیں جو ہے نا ہدایت ملتی ہے غربت کی وجہ سے.